السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ویڈیو ہے یہ شرک کے بارے میں ہے، کیونکہ آج یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلا گیا۔ اب شرک کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگانا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ جو ہے یہ شرک ہے۔ تعویذ سے لگانا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے ہم تعویذوں کو چڑھا لیتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے اور اس سے جو ہے نا جہالت بڑھ گئی ہے۔ تعویذ، پتھروں کا یقین، تعویذوں کا یقین، پتھروں کا یقین، یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہمارے اسلام کے دائرے عمل میں نہیں آتی۔ وہ جو انسان تعویذ اور پتھروں پر یقین کرتا ہے، جو باباؤں پر یقین کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا، ہر گناہ کی معافی ہوگی، لیکن شرک اور بدعت کی معافی نہیں ہوگی۔ تعویذ، پتھر اور باباؤں پر یقین رکھنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ یہ چیز زیادہ تر عورتوں میں عام ہو گئی ہے۔ کہیں پر عورتیں جو ہیں نظر اتنی معصوم، دیندار اور ہمدرد نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو ہے صرف باباؤں پر چلی جاتی، باباؤں پر یقین کرتی ہے، ان کو کسی کا اچھا نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیں کائنات جب کائنات بنی تو کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا، یہ جو گناہ ہے نا، یہ اس میں یہاں پر گناہ نہ تو چوری ہوئی، نہ تو شرک ہوا۔ یہاں پر سب سے بڑا گناہ جو کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا، وہ یہ گناہ ہوا کہ میں سامنے والے سے بہتر ہوں، میں سامنے والے سے بہتر ہوں۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہوا تھا کائنات میں۔ تو اسی چیز کو آج ہر کوئی ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ سامنے والے سے میں بہتر ہوں۔ کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا، کسی کا اچھا برا ہر چیز جو ہے انسان کو چبھنے لگتی ہے۔ کوئی اگر اچھا رہ رہا ہے تو وہ بھی چبھنے لگتا ہے، کوئی اگر تکلیف میں ہے تو اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ہر چیز سے مطلب انسان جو ہے نا آج کل بے سکون ہے، اس کو بس یہ بتانا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ آج کل سب سے زیادہ یہ چیزیں ہیں، یہ لیڈیز میں عام ہو گئی ہیں کہ پڑوسیوں سے سنتے ہیں، ہم اس بابا کے پاس گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے۔ کئی بہنیں جو ہے اپنے بھائیوں پر جادو کرتی ہے کہ بھائی جو ہے ہمارا ہو کر رہے، بھابھی سے بھائی بھابھی پر جادو کرواتی ہے کہ ان دونوں میں جھگڑا رہے، اور بھابھی پہ کرواتی ہیں کہ بھابھی جو ہے ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے۔ عورتیں پھر جادو اپنے شوہر کے بھائیوں پر اور بہنوں میں کرواتی ہے کہ جو جائیداد ہے وہ یہاں آئے، شوہر اس کا ہو کر رہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس سے جو ہمارا ایمان ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہم پوری طرح سے اسلام سے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیں اس طرح سے پہلے تو رشتوں کو توڑنے کی تعلیم نہیں دیتا، شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم شرک کے ذریعے، ہم ان غلط اعمال کے ذریعے جو ہے ابھی رشتے جو ہے سب سے زیادہ اسی وجہ سے ٹوٹ رہے کہ کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا۔ اب کرنا ان کو توڑنا بھی ہے اور سامنے بھی نہیں آنا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تو یہ تعویذ، ڈنڈے، یہ ساری چیزیں، یعنی ان چیزوں کو کر کے جو ہے بہت ساری غلط چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ اور اگر یہ ساری چیزوں سے ہی اگر سب کچھ اچھا ہونا ہوتا تو پھر کیا ہی بات تھی نا۔ اگر یہ پتھروں میں یہ طاقت ہوتی کہ یہ جو ہے تقدیر کو بدل سکتے، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی میں حجر اسود نہیں گڑھ لیتے کیا؟ اگر ان پتھروں سے ہی کسی کی غربت ختم ہونی ہوتی تو یہ جو پتھر بیچنے والے یہ گھروں گھر تو پتھر لے کر نہیں گھومتے نا، یہ سڑکوں پر تو لے کر نہیں بیٹھتے نا۔ ان کی تو اپنی بڑی بڑی دکانیں ہونا چاہیے، ان کی تو بڑے بڑے بنگلے ہونا چاہیے۔ پھر کیوں یہ سڑکوں پر لے کر گھومتے، کیوں یہ اتنا سا ٹھیلا لے کر گھومتے؟ ان کا تو بڑا سا ہونا چاہیے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہونا چاہیے، کیوں ایسے راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں؟ تو یہ صرف ہماری دماغ کی سوچ ہے، اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ کو پہن لیا اس نے شرک کیا۔
اپنے پیروں میں اور بازوؤں میں جو کالے پیلے پتہ نہیں کس طرح کے جو دھاگے باندھے ہوئے رہتے ہیں، کہ اس نیت سے کہ اس دھاگے سے جو ہے ہم کو نظر نہیں لگے گی۔ اب یہ دھاگا بھی اللہ کی بنائی ہوئی بے جان مخلوق ہے۔ یہ جو دھاگا ہے، یہ پتھر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بے جان مخلوق ہے، اور ہمارا جو یقین ہے اللہ سے ہٹ کر تو ان دھاگوں پر، پتھروں پر اور تعویذوں پر آ گیا ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ہمیں ہمیشہ روکا گیا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جھاڑ پھونک اور تمیمہ تولا یہ جو ہے یہ شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی معافی ہم کو یہاں اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اب تمیمہ اور تولا یہ کیا چیز ہے؟ تمیمہ یہ چیز ہے، اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی بری چیزوں سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، یا پھر کسی بری چیزوں کو روکنے کے لیے ایک چیز کا استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہاں پہ وہی تعویذ کی بات آ گئی۔ اور تولا وہ چیز ہے، وہ عمل ہے، ایک مخصوص عمل جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ہے محبت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی ہم نے کس چیز کو لیا؟ اللہ پر سے ہمارا یقین ہٹ کر ہمیں باباؤں پر یقین رکھے اور باباؤں کے پاس جا کر ان ساری چیزوں کو ہم کر رہے، تو یہاں پہ جو ہے کیا ہوا؟ وہ شرک ہوا۔ تعویذات کرنے والی بہنیں جو ہے اپنے آپ کو بڑی دیندار بتاتی ہے، معصوم بتاتی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو تعویذات ہے اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، اور اس کی جتنی عبادتیں ہیں، اس کی نماز روزہ ہر چیز جو ہے وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی کو اولاد نہیں ہے، تعویذ لے لو، وہ فوراً سجیشن دیتے ہیں کہ جاؤ اس دن بابا کے پاس جاؤ، میرے پہچان کے بابا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ان سے میرا نام بتا دو، وہ آپ کو تعویذ دے دیں گے، وہ آپ کو یہ عمل بولیں گے، یہ سب کر لو، انشاءاللہ ان سے آپ کو رہ جائے گا۔ یعنی اللہ سے ہٹ کر، اللہ سے مانگنے کا چھوڑ کے آپ خود بھی تم مشرک ہو رہے ہو، آپ خود بھی غلط کام کر رہے ہو، اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے رہے ہو، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے جہالت عام ہو رہی ہے۔ اب جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہر بات پہ ہم نے جادو کا یقین کرنا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر ہم ان لوگوں کے پاس کیوں بھٹک رہے ہیں؟ باباؤں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ چیز غلط ہے۔ توبہ کر لے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والے اور شرک کی تعلیم دینے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنا، شرک کی تعلیم دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں۔ اور انشاءاللہ جو بندہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ پوری زندگی اس نے شرک نہ کیا ہو، جس کا یقین صرف اور صرف اللہ پر ہو، تو انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہم ان باباؤں پر یقین کیوں کریں؟ یہ بابا، یہ تعویذ، یہ پتھر، یہ دھاگے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ان بے جان چیزوں سے امیدیں لگا کر کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا سوائے نقصان کے۔